مفتی صاحب، میں زہیب احمد ضلع اٹک کی تحصیل جنڈ سے سائل ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا کوئی بھی مسئلہ ضعیف حدیث سے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا فضائل اعمال پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کیا وہ بجائیں؟ دیکھیں، حدیث کی جو تقسیم ہے نا، حدیث کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ تفصیلی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو دو ہی اصطلاحات آ رہی ہوتی ہیں نا حدیث کی، صحیح اور ضعیف۔ اس کے درمیان کی جو 10-15 مزید تقسیمات ہیں، مزید کیٹیگریز ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ خود صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیری ہی ہے، پھر حسن لذاتی ہی ہے، پھر حسن لغیری ہی ہے، پھر اس کے اندر ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، اور بھی کئی تقسیمات ہیں جو حدیث۔ پھر ضعیف حدیث کی بہت ساری تقسیم ہے کہ حدیث مضطرب ہے، مقلوب ہے، مدرج ہے، اس میں مدلس ہے، کس نوعیت کی ضعیف حدیث ہے۔ تو اصولی طور پر اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں، ضعیف حدیثوں کے اندر بھی آپ سمجھیں کہ 1 2 3 4 5 6 اس طرح کے مراتب ہوتے ہیں، سٹیپ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ایک ایسی حدیث ضعیف ہوتی ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے، ایک تھوڑی کم، ایک اس سے تھوڑی کم، ایک اس سے تھوڑی کم۔ تو مسائل کے باب میں فقہا کا اسلوب یہ ہے کہ وہ مسائل مستنبط نہیں کرتے ضعیف حدیث سے، لیکن فضائل کے باب میں ایسی احادیث کو معتبر مانا جاتا ہے جو بہت زیادہ شدید ضعف جس کے اندر نہ ہو، موضوع سے تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا ضعف اس حد تک ہو کہ وہ موضوع کے قریب ہو، تو اس طرح کی ضعیف احادیث سے بھی عموماً فقہا استدلال نہیں کرتے، فضائل کے اندر بھی۔ تو فضائل اعمال میں معتبر ضعیف احادیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے احکام مستنبط نہیں کیے جاتے۔ تو فضائل اعمال کے اندر جو احادیث ہیں وہ فضائل ہی سے متعلق ہیں۔ ایک ہوتے ہیں فضائل، ایک ہیں مسائل۔ فضائل اعمال میں جو چیزیں وہ مسائل سے متعلق حدیثیں نہیں ہیں، وہ فضائل سے متعلق حدیثیں ہیں۔ تو فضائل سے متعلق اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہو وہ معتبر ہوتی ہے اور اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، اور محدثین کا اسلوب رہا ہے، طریقہ رہا ہے، وہ اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ باقی اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے کہ حدیث کی کون سی حدیث سے حکم مستنبط ہو سکتا ہے۔ یہ اصول حدیث پورا فن اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک الگ فن ہے علم اسماء الرجال کا، کہ جو راوی ہیں ان کے حالات پر مشتمل۔ تو یہ تو تفصیل ظاہر ہے کہ پورا فن پڑھیں گے تو اس کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی۔ مفتی صاحب، میں تبلیغ میں گیا تھا، وہاں ایک شخص نے ہمارا اکرام کیا، اور وہ شخص بینک میں ملازم ہے، اور وہ بینک نیشنل بینک ہے، اور ہمیں پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہ بندہ بینک میں ملازم ہے، لیکن ہم نے اس کا کھانا کھا لیا۔ کیا یہ کھانا جائز تھا یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو بینک سرکاری ہوتے ہیں جیسا کہ نیشنل بینک ہے، ایسے بینک میں نوکری کرنا جائز ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس بارے میں بھی تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، حبیب الرحمان گلگت سے۔ لیکن نیشنل بینک تو ایک تو سودی، اس کا ایک اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی ایسے آدمی کی دعوت کھانا جس کی 100% آمدنی حرام کی ہو، اس کی دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی جس کی کچھ آمدنی حلال کی ہے اور کچھ آمدنی اس کی حرام کی ہے، ایسی صورت میں آپ اس کی دعوت اگر کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کو شریعت یہ سمجھے گی، یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کے حلال پیسوں سے اس نے آپ کی دعوت کی، حرام سے نہیں کی۔ الا یہ کہ وہ آپ کو کہہ دے کہ حرام پیسوں سے ہی آپ کی دعوت کر رہا ہوں، پھر تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات سمجھیں۔ دوسرا، جو آپ نے کہا کہ وہ نیشنل بینک میں کام کرتا ہے، یا جیسے آپ نے کہا کہ جو سرکاری بینک ہوتے ہیں اس میں نوکری کرنا جائز ہے، اس کے بارے میں تفصیل یہ کہ کسی بھی کنونشنل بینک میں، کسی بھی سودی بینک میں وہ نوکری کرنا، وہ جاب کرنا جائز ہے جس میں براہ راست آپ کی سودی لین دین کے اندر انوالومنٹ نہ ہو، ایسی جاب کرنا جائز ہے۔ ہر ایسی جاب جس میں آپ کی براہ راست لین دین کے اندر انوالومنٹ ہو، جیسے بینک کا مینیجر ہوتا ہے، کیشیئر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسی جاب کرنا کنونشنل بینک میں جائز نہیں ہے۔ جہاں تک نیشنل بینک کی بات ہے تو نیشنل بینک کے اندر اسلامک بینکنگ کی بھی ایک ونڈو ہے، غالباً اعتماد کے نام سے، مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ نیشنل بینک کے اندر اسلامک ونڈو بھی ہے، تو اگر کوئی آدمی اس کی اسلامک ونڈو میں کام کر رہا ہے تو اس کی تو جاب بھی جائز ہے، اس کا کام بھی جائز ہے، اس کی ارننگ بھی جائز ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی کنونشنل برانچ کے اندر یا کنونشنل ونڈو کے اندر وہ کام کر رہا ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس جاب پر ہے، اس کی ملازمت کیا ہے۔
اگر اس کی جاب ایسی ہے جو اس کے لیے کرنا جائز تھا اور اس کی آمدنی حلال تھی تو دعوت کھانا بھی حلال ہے، اور اگر اس کی جاب ایسی ہے جس کی آمدنی حرام ہے، اس کے لیے جاب کرنا جائز نہیں تھا، اور اس آمدنی کے علاوہ اس کا اور کوئی حلال سورس آف انکم نہیں ہے، تو اس کی دعوت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا، ایسی صورت میں آپ کو پرہیز کرنا چاہیے تھا، آپ کہہ دیتے بھائی میں نہیں کھانا چاہتا، یا آدمی فون کان سے لگا کے نکل جاتا ہے اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میری کال آئی ہے میں باہر جا رہا ہوں۔ کوئی بھی ایسا حربہ، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آپ کا مطلب بھی حاصل ہو جائے، اور آپ کسی کو نہیں بتانا چاہتے تو نہ بھی بتائیں، اور موقع ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری نصیحت اس پہ اثر کرے گی، میں بات کروں گا، تو آپ حکمت کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو ذلیل کریں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں تنہائی میں لے جا کے کوئی بات کروں گا تو سمجھا بھی سکتے ہیں۔